علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، انشاءاللہ آج عیدین کی نماز کا طریقہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جب آپ عیدین کی نماز پڑھ رہے ہو، یعنی عید الاضحیٰ کی یا عید الفطر کی، تو آپ نیت اس طرح کریں کہ نیت کی میں نے عید الاضحیٰ کی 2 رکعت واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے، اور دونوں ہاتھوں کو آپ کانوں تک لے جائیں اس طرح، اور اللہ اکبر کہتا ہوا اپنے دونوں ہاتھ ناف کے نیچے اس طرح سے باندھ لیں۔ اب جو 6 زائد تکبیریں تھی تو یہ بات ذہن میں رکھیں، ان میں سے 3 زائد تکبیریں پہلی رکعت میں ہوگی اور 3 دوسری زائد تکبیریں دوسری رکعت میں ہوگی۔ ٹوٹل 6 زائد تکبیریں ہیں، تو آپ کو پہلی 3 زائد تکبیریں پہلی رکعت میں ادا کرنا ہے۔ تو کب ادا کریں گے یہ ذہن میں رکھیں، جب آپ نے اللہ اکبر بول کر نیت باندھ لی تو اس کے بعد پھر ثنا پڑھنا ہے، اور ثنا پڑھنے کے بعد اب جو زائد تکبیریں ہیں ان میں سے 3 جو پہلی رکعت میں ادا ہونے والی ہے وہ ثنا کے بعد ادا کرے گی، یعنی کہ سورہ فاتحہ اور سورت کے پڑھنے سے پہلے وہ 3 زائد تکبیریں ادا کی جائے گی۔ تو آپ ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے، آپ بھی اللہ اکبر کہیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو آپ اس طرح سے چھوڑ دیں گے۔ اب پہلی تکبیر ادا ہو گئی، پھر دوسری تکبیر اسی طرح سے اللہ اکبر کہتا ہوا آپ ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر چھوڑ دیں گے۔ 2 تکبیر ہو گئی، اور تیسری تکبیر میں ہاتھ نہیں چھوڑنا ہے بلکہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لینا ہے، اس لیے کہ ابھی ہم نے سورہ فاتحہ اور سورت نہیں پڑھی۔ اب تیسری تکبیر بولنے کے بعد آپ نے ناف کے نیچے اپنا ہاتھ باندھ لیا تو امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد دوسری کوئی سورت پڑھے گی۔ اب سورت ملانے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر بولیں گے، آپ بھی اللہ اکبر بول کر رکوع میں چلے جائیں گے، اور اسی طرح سے پھر روزانہ کی طرح سجدہ بھی کریں گے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ 6 زائد تکبیریں تھی تو وہ ان میں کی 3 پہلی رکعت میں ادا ہو چکی، اب 3 باقی ہے۔ اب وہ 3 زائد تکبیریں کب ادا ہوگی یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کر آپ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو جائیں گے تو پھر اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب کھڑے ہو گئے، آپ بھی ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، اور اب جو زائد تکبیریں ہیں وہ کب ادا ہوگی یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام صاحب اب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے۔ اب اس کے بعد روزانہ ہم نماز میں ایسا کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اور سورت کے ملانے کے بعد ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، لیکن عیدین کی نماز پڑھ رہے ہو تو دوسری رکعت میں سورت یعنی سورہ فاتحہ اور سورت کے ملانے کے بعد اب اللہ اکبر بول کر رکوع میں نہیں جائیں گے، بلکہ جو 6 زائد تکبیریں تھی ان میں کی 3 پہلی رکعت میں ادا ہو گئی تو 3 اب ادا ہوں گی سورہ فاتحہ اور سورت کے پڑھنے کے بعد۔ تو اللہ اکبر بول کر امام صاحب اپنے ہاتھ کو اٹھائیں گے، آپ بھی اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں اور اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دیں۔ اب یہ دوسری رکعت کی پہلی تکبیر ہو گئی، لیکن ٹوٹل میں یہ چوتھی تکبیر ہے۔ اسی طرح سے امام صاحب پھر اللہ اکبر کہیں گے، آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں۔ یہ دوسری رکعت کی دوسری تکبیر ہے اور ٹوٹل میں یہ 5ویں تکبیر ہے۔ اب ایک تکبیر ہماری باقی ہے جو زائد 6 تکبیریں تھی، تو اب وہ اللہ اکبر بول کر
تیسری تکبیر، دوسری رکعت کی تیسری تکبیر اور ٹوٹل میں چھٹی تکبیر ہے۔ اللہ اکبر بول کر آپ دونوں کانوں کو ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دیں گے، اب باندھیں گے نہیں، اس لیے کہ پہلی رکعت میں ہم نے 3 زائد تکبیر کے وقت یعنی تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لیے تھے، اس لیے کہ ہمیں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنا تھی، لیکن اب یہاں نہیں پڑھنا ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ پہلے ہی پڑھ لیے، تو اب ہمیں ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں رکوع میں جانا ہے۔ اب رکوع میں جانے کے لیے پھر روزانہ کی جو تکبیر ہوگی اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانا، بلکہ یوں ہی اللہ اکبر جیسے ہی کہا جائے گا ہاتھ آپ کے نیچے رہیں گے، آپ کو اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے۔ اب آپ رکوع میں چلے جائیں گے تو پھر روزانہ کی طرح آپ کو مکمل نماز کرنا ہے، جیسے کہ سجدہ وغیرہ، پھر قاعدے میں بیٹھنے کے بعد اتحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھنا ہے اور پھر سلام پھیر دینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب 2 خطبے پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ یہ ہے عیدین کی نماز کا مکمل طریقہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں تک اس نماز کے طریقوں کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طور پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔